ظاہرہ نہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کا نام نہیں. اللہ حضرت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے، نہیں ہے کہ بڑا آسان نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت کچھ عطا کیا. نہ بیٹھے جس حضرت نے عمرہ یا حج کیا ہے آپ کھڑا کر کے مجھے زیارت کروائیں. ماشاء اللہ. آپ نے پھر احد شریف کی بھی زیارت کی ہوگی مدینہ پاک میں. کہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ احد مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں احد سے محبت کرتا ہوں. تو یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے جو جنت میں داخل کیا گیا. اسی طرح جو سفر شریف تھی اس میں حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے، وہ سامنے صحابہ حاضر خدمت تھے. حضور نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. تو یاد رکھیے کہ 4.25 میل احد پہاڑ کی لمبائی ہے. 4.25 کلومیٹر نہیں، 4.25 میل احد پہاڑ کی لمبائی ہے. اس کا وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ بیٹھے تھے اور شاید آپ اس بات کی گہرائی کو نہ پہنچ سکتے. صحابہ تو روز احد شریف کو دیکھتے تھے، وہ تو پہنچے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر دیا. صحابہ نے آگے سے اس کی محبوب علیہ السلام کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اس کی طاقت رکھتا ہے. صحابہ نے اس کی محبوب کس طرح دریرہ میں جوش میں ہے. آپ نے فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. حضرت اگر گناہ کو کرے تو کس کا قصور؟ اگر گناہ کرے تو اللہ کے رسول بہت اچھا. چلو اس سے بھی اوپر جاؤ تھوڑا سا. میں بچوں کو کہتا ہوں کہ میرا جو بچپن تھا نا اور میں 200 سال پرانا بابا نہیں. 1984 3 اگست 1984 میری ڈیٹ آف برتھ ہے. ہمارے بچپن میں جب حضرت جی ہیلی کاپٹر اوپر سے گزرتا تھا تو جتنی دیر تک وہ نظر آتا تھا ہم اس کے ساتھ بھاگا کرتے تھے. ظاہر ہمارے لیے ایک انوکھی چیز تھی. اب تو یہ جو نئی یوتھ ہے ظاہر ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ چیزیں ان کے لیے کوئی اتنی خاص نہیں رہی. ہمیں جب تک ہیلی کاپٹر نظر آتا تھا ہم ساتھ بھاگا کرتے. اب اس سے بھی زیادہ خوبصورت منظر ہوگا جب حضرت سلیمان کا تخت ہوا پہ مولا گزرتا ہو. سبحان اللہ. تفسیر میں لکھا ہے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے. اس سے بھی زیادہ دلکش منظر یہ تھا کہ آپ صرف تخت پہ سوار تشریف نہیں لے جا رہے تھے بلکہ پرندے آپ پہ سایہ کرنا تھے. زمین پر دونوں طرف انسان اور جنات کتاروں میں کھڑے تھے. دیکھا ہے کہ عبادت گزار شخص نے جب یہ دلکش منظر دیکھا نا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وسیع و عریض سلطنت کی تعریف کی. یہ انبیاء کی شان ہے، وہ سنتے ہیں دور سے. آپ نے اس کی بات سنی تو آپ آگے سے اس کو ارشاد فرماتے ہیں تعریف کرنے والے. بندہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک بار سبحان اللہ کہنا. بندہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک بار سبحان اللہ کہنا سلیمان کی اتنی بڑی سلطنت سے بہتر ہے، کیونکہ سلیمان کی سلطنت ایک دن ختم ہو جائے گی، اللہ کا نام ہمیشہ رہے گا. سبحان اللہ. آج وقت ہے اس کو ضائع نہ کرنا. کل میں آپ کا کی آگے جا کے کرنا کیونکہ اس کے عمل آنے ہونے میں کس نے بھی آج وقت ہے اس کو نہیں لگا. یہ جو کچھ ہے یہ یہاں کہیں ہے اتنے نہیں اتنے عمل آنے ہونے میں کسی نے بھی. اسی لیے تو حضرت بابا فرید نے کمال لکھا ہے. فرماتے کوئی بن گیا رونق مکھی کوئی چھوڑ کے شیش مال چلے. ہم تو بس اسی طرح وقت گزار رہے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا کبھی نہیں جانا نہیں. کوئی بن گیا رونق اللہ یہ بیٹھے ہیں نا پروگرام پہ اللہ یہ بہت بڑا واضح ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا گیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ دل پتھر پہ ہو کیونکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ پتھر بھی میرے خوف سے ہوتی ہے. وَإِنَّ
الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ پتھر بھی میرے خوف سے ہوتے ہیں. ایک روایت بھی ہے حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہیں جا رہا تھا, مجھے راستے میں پیاس لگ گئی. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی محبوب پیاس لگ گئی. کہتے سامنے بہت بڑا پہاڑ تھا, آپ نے فرمایا عقیل اس پہاڑ سے جا کر کہو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے پانی پلاؤ اگر تم میں پانی ہے. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گیا, میں نے ابھی اللہ کے نبی کی بات مکمل بھی نہیں کی تھی تو کہتے پہاڑ بول اٹھا. تو کہتا ہے آنے والے اللہ کے نبی کو میرا سلام پیش کرنا. تو ساتھ ساتھ کرنا جب سے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے نا کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن پہاڑ ہے, تو میں اللہ کے خوف سے اتنا رویا ہوں کہ کہیں میں بھی وہ پہاڑ نہ بن جاؤں جو جہنم کا ایندھن ہے. میں اتنا رویا ہوں کہ مجھ میں پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا. اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے دل پتھر کے ہو, کیونکہ پتھر بھی ہوتے ہیں. میں یہ قطر نہیں کہوں گا کہ ہمارے دل پتھر کے ہیں, نہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیونکہ پتھر بھی ہوتے ہیں. میں نے لوگوں کو جنازگاہ میں کھڑے ہو کے حضرت آپس میں پلاٹ ڈسکس کرتے سنا ہے. وہاں مردہ دفنایا جا رہا ہے, میں نے پیچھے کھڑے ہو کے لوگوں کو پیسوں کی باتیں کرتے سنا ہے. پتہ نہیں اب لفظ کیا بولوں کہ دلوں کو کیا ہو گیا. باقی تو یہ سامان بہت بڑا بات ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا کہ کرتا ہے حضرت نصیحت فرمائیں. چشکوں والی کوئی بات نہیں. آپ نے سوال کرنے والے سے سوال کر دیا. آپ نے فرمایا تیرے خاندان میں کوئی فوتگی ہوئی ہے؟ اس نے عرض کی امیر المومنین تھوڑے دن پہلے میرا چچا فوت ہوا. آپ نے فرمایا پھر تجھے نصیحت کی ضرورت ہے, پھر تجھے نصیحت کی ضرورت ہے. بہت بڑا بات ہے. یہ بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے پھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حال چلیا. یار فریدا تے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. زمینیں چمن روی کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے, نہ ہے کسرے دارا نہ غور سکندر, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. کیا کوئی امیر ہوگا. تاریخ کہتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ سکندر صاحب صرف 32 سال کی عمر میں 14.5 لاکھ مربع میل فتح کیا, جس کو تاریخ نے فاتح عالم نے کہا. فاتح عالم نہیں تھا, لیکن تاریخ کہتی ہے اگر یہ مر نہ جاتا اس نے واقعی دنیا فتح کر لی. اتنا دلیر نہیں تھا. کچھ نے کہا اس کو زہر دیا گیا, کچھ نے کہا اس کو انٹیری فیور ہوا ٹائیفائڈ, کچھ نے کہا اس کو سانپ نے ڈسا. ہر آج لوگ کچھ نہیں. دیکھا کہ جب اس کی حالت بگڑی نا تو ارسطو اس کا شاہی طبیب تھا. ارسطو آیا, آ کے اس نے اس کی نبض چیک کی, اس نے اس کے منہ میں دوائی ڈالی, اور اس کی نبض جو ہے وہ اپنی انگلیوں کے نیچے دبا کے کھڑا ہو گیا. دیکھوں کہ زہر نے اثر کیا یا دوائی نے اثر کیا. لیکن تاریخ کہتی ہے تھوڑی دیر بعد سکندر کی نبض مزید ڈوبنا شروع ہو گئی. ارسطو سمجھ گیا کہ دوائی نے اثر نہیں کیا, زہر اثر کر گیا. اس نے کلائی چھوڑ دی اور جاتے ہوئے سکندر کو کہتا, سکندر چند گھڑی ہے تیرے پاس, بات وغیرہ کرنی ہے تو کر. وہ کنالوں والوں عمروں والوں 14.5 لاکھ مربع میل کا مالک اتنا مایوس ہو گیا. ماں تھی نہیں بلایا, بیوی نہیں بیویاں تھی نہیں بلایا, بچہ نہیں بچے تھے نہیں بلایا. بلایا تو کسے بلایا؟ اپنے وزیر کو. اس کو بلا کے کہتا ہے 2 کام کرنے, یہ میری وصیت ہے, 2 کام کرنے. پہلا ہاتھ کفن سے باہر رکھنا, دوسرا ڈائریکٹ لینا لینا, مجھے شہر یونان کا چکر لگوانا. ظاہر ہے جس نے 14.5 لاکھ مربع میل فتح کیا تھا اس کا وزیر تھا, وہاں بندہ تو وہ بھی نہیں ہوگا. اس نے کہا سکندر وہ کیوں؟ اس نے کہا میں تو دھوکہ کھا گیا. جاتے ہوئے ان سب کو سبق دے کے جانا چاہتا ہوں, تم دھوکہ نہ کھانا. دیکھ لو آج 14.5 لاکھ مربع میل کا مالک بھی اس دنیا سے خالی جا رہا ہے. خالی آئے خالی خالی کیونکہ میں بچوں کو بتاتا ہوں ہمارا لوگوں سے تعلق ہے. میرے ایک مقتدی تھے, یہ تقریباً 1 ماہ ہوا ان کو انتقال ہو گیا. ان کا یہ والا دانت سونے کا تھا. یہ کئی بار
ہمیں بندے کو سونا نہیں چاہیے، اس کو ریموو کروا دیں. بس وہ یہی کہتے ہیں اچھا افا کرا دیں گا کرا دیں گا، بس وقت میں وفا نہیں ہوئی. غریب آدمی نہیں، غریب آدمی ان کے 5 بیٹوں کا وکھرا وکھرا کرنا ہے. جی سے ڈاکٹر بلا کے دند کرا دیں گے، انہوں نے دند ہی نہیں بنا دیا. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے وہ بھی میرا سب سے پہلے میں ان بچوں کو بتایا کرتا ہوں. میں نے اپنے میری چھوٹی مشین ہے سال کو جو کرتا ہوں اپنی زندگی کو 30-35 سال چھوڑا ہے. جب میں 5ویں کلاس میں گیا میں ان کی اردو پڑھنے آئی، میرے گھر کے بھائی پیٹ لگی ہوئی جس سے میرے دادا کو کرنا ہوتا تھا. سب سے پہلے میں نے وہ پڑھا چودھری دادا ابو 1988 میں فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر وہ پلیٹ اتر گئی. پھر میرے والد صاحب کے نام کو لے کر حاجی محمد پھر ابو جی کا انتقال ہو گیا. میری پلیٹ پہلا سوال تم آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، میری پلیٹ سزا لگی رہی لیکن اپنے بزرگوں سے کی بات کرنا زمین ہوتی ہے پلیٹیں بدلنی کیا ہے مسئلہ سمجھانا. آپ نے پھر آگے سے مجھے شعر سنایا اور پھر دیکھ پڑا وہ کیا ہے. آپ نے شعر سنایا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں مالی یہ دل جائے گا، مالی دل جائے گا اے مالی ایسی مالک. اگر کوئی یہاں بیٹھا خود کو مالک سمجھتا ہے تو میں اس کو خدا دوں. حکومت پاکستان کے کاغذوں میں ہم مالک ہیں، لیکن جو اوپر اصل کاغذ ہے اس میں ہم مالی ہیں. کسی کو 65 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 75 سال مالی رکھے گا، پھر ڈیوٹیاں بدل گئی. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی. سکندر جب اس دنیا سے گیا تو اچھا آپ کہیں ہدایت پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کہیں کہ یار مولوی کی کرنے ہیں، کبھی اپنی سنانا ہے، کبھی وہ سنانا ہے، کبھی وہ سنانا ہے. تو بھائی حدیث سنا، کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے اس طرح سے. آج تو ذرا لہجہ بھی تھوڑا نرم ہے. میں کینڑا موڑ چلا گیا اور وہاں بھی بھائی میں دیکھ لیتا ہوں علاقہ کیا ہے، یہاں ان کی کس حوالے سے تربیت کرتی کیا اس چیز کی کس چیز کی ضرورت ہے. بیٹا آدمی تھا، امیر تھا، علاقہ بڑا، میں نے وہاں بھی اسی طرح تربیت کی. تو بھائی اس کام میں نہ پھنسو، یہ آپ کی نہیں ہے، نہ آپ ماں کے پیٹ سے لے کے آئے نہ آپ نے قبر میں لے کے جانی ہے. جلدی رہنا جو لے کے جانا اس کی تیاری کرو. وہ حضرت جی بابا جی کو غصے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جب میں نے مالی کہا نا بار بار، انہوں نے وہ دھوے والی پگ باندھی ہوئی تھی، اٹھ کے غصے میں کھڑے ہو گئے. یہ کہنے لگے مولوی بدتمیزوں والا انداز تھا، مولوی زمیناں تے ساڈیاں ساڈے کول کھو لئیاں نے، سانوں مالکوں مالی کر چھڑے. میں تینوں انہوں دیر پنڈو باہر نہیں جان دینا جن کے تو ثابت نہ کرے قرآن و حدیث میں اسی مالی ہیں. حالانکہ میں نے آیت نہیں پڑھی ابھی کوئی، وہاں میں نے 9 آیات مبارکہ قرآن کریم سے پڑھی. اس میں اللہ کہتے ہیں بندے تجھے وہم ہے کہ تو مالک ہے، مالک میں ہی ہوں. قل اللہم مالک الملک، اے محبوب کہہ دیجئے اے اللہ اے ملکوں کے مالک، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. آیت کرسی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. 3 پڑھی ہیں، وہاں میں نے 9 پڑھی تھی. میں نے کہا بابا جی میری سنو میرے کو نہیں گل، یہ جڑی زمین کا تھی مالک بنی بیٹھے ہو نا، جگہ جگہ لا کے لوگوں کو سناتے ہو میں مالک ہاں میں مالک ہاں. سنو، اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ زمین آپ کے ساتھ کیا کرے گی. تفسیر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک تھا، زمین کے ایک ٹوٹے کی وجہ سے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے. اسپیشلی حضرت جی جاتے ہو آپ کو ایک
تحفہ دے کے جانے لگا ہوں جو ہمیں پیچھے سے آیا، جو حضور نے اپنی امت کو دیا۔ آپ نے فرمایا دو بھائی زمین کے لیے آمنے سامنے ہو جائیں، دو بھائی زمین کے لیے آمنے سامنے ہو جائیں، ایک بھائی حق پر بھی ہو لیکن وہ اپنا حق اس لیے چھوڑ دے کہ اللہ کے رسول کو لڑائی پسند نہیں، اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑے، گالم گلوچ نہ کرے، چھوڑ دے اپنا حق۔ حضور فرماتے ہیں بروز قیامت میں اللہ سے اس کو جنت میں لے کے دوں گا۔ دو بندے آمنے سامنے ہو گئے، ایک مالک ایک جھوٹا۔ اب آپ کو پتہ دلیلیں جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں، اس میں بھی بڑی دلیلیں تھیں۔ وہ گاؤں کی پریا بیٹھی ہے، انہوں نے بٹھایا اس سے پہلے کو قتل و غارت ہو، کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی چوٹیں آئیں، لیکن کیا ہے فیصلہ نہیں۔ آخر پریا یہ کہہ کے اٹھ پڑی، بھائی ہم نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چلتے سارے حاضر خدمت ہوئے، آگے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام، زمین کا ایک بوٹا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے نہیں، اب آپ فیصلہ فرمائیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا آداب مجلس کیا ہے۔ عام یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام انج کرو انہیں دوئے کلیاں کر کے انہیں دی گل سنو، تمہیں پتہ چل جائے گا سچا کیڑا ہے جھوٹا کیڑا ہے۔ اللہ کے نبی تو تیرے غیب کی خبریں دینے والی ہے۔ آپ جلال میں آ گیا، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں ان کو گلا کر کے پوچھوں، تو مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے، میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ آپ نے سب کو لیا اور آپ تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، آپ کھڑے ہوئے زمین کو مخاطب فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے پوچھ لیا، یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، اب تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے؟ تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، وہ سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی نہ میں اس کی، ان کو کوئی تیاری کریں، دونوں ہی میرے ہیں۔ اسی حضرت ساری زندگی یہی کھیڑتے رہے، میری ہے میری ہے میری ہے میری ہے، جتھے باؤں گے پیش نہ ہوں گے، میری ہے میری ہے میری ہے میری ہے میری، ہمیں تو پتہ بھی لگ جائے یہ میری کوئی بھی نہیں سی ہے، میں ہی ہے دلوا، لیکن حضرت جی میں نہیں گرمی چاہے میں دعا کرا وہ پتہ نہ لگے، اے اندر اللہ جی من جائے کہ میری نہیں ہے، لوگوں نہیں کہنا کہ میری، لوگوں نہیں کہنا میری، لیکن اندر نہیں کری گل آن کے تو میری ہے یہودی یہودی۔ اچھا پھر اب آگے بھی سنو، آگے کیا ہوں یہ جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں نا میری ہے میری ہے، اب آگے کیا ہوں یہ تھوڑا سا اندازہ ذرا اس لیے ہے کہ میری نانی نا بچپن دے کی کرتی ہوتی سی، گھر والی پڑھا ہوتا سی تو مٹی میں توڑی پا کے نا سانو واڑ چھڑتی سی، ہمارے لیے تو کھیل ہوتا تھا، لیکن تھوڑا سا میں اس کی بات کی گہرائی کو تھوڑا سمجھتا ہوں۔ یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے شاہ بحیق رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان پہ اللہ کا اتنا فضل و کرم تھا کہ چیزیں حضرت سے کلام کیا کرتی تھی، جب یہ گزرتے تھے نا چیزیں حضرت سے کلام کیا کرتی تھی حضرت، اور آپ پھر وہ جو چیزیں رات بتاتی تھی آپ ان کو بصورت شعر، آپ نے 153 شعر لکھے حضرت اسی طرز پہ حضرت۔ ایک دن کیا ہوا حضرت گزرے، ایک دن کیا ہوا حضرت گزرے، ایک کمہار نہ مٹی کے برتن بنانے اپنے پیروں سے مٹی کو گوندھ رہا تھا، اپنے پیروں سے مٹی کو گوندھ رہا تھا، برتن بنانے تھے مٹی کو لیا، جب حضرت گزرے نا تو مٹی بول اٹھی ہے۔ اب مٹی کیا کہتی ہے سنو، پہلا مصرع لکھتے کیا ہیں، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے، مٹی کہنے لگی کمہارا تو کنی دیر میری کہانی کرنی ہے، 15-20 منٹ بعد تیرا صاف ہو جانا تو ادھر ادھر رہ جانا، آپ نے مٹی سے کہا اس کو چھوڑ مجھے بتا تاکہ میں تیری بات آگے پہنچاؤں۔ اب جو مٹی نے راز بتایا دوسرے مصرے میں لکھتے کیا آپ فرماتے ہیں، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو گل مجھے تیرا روندن ہوئے گی دن چلے
لیکن کھ نہیں آتا. کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ آنکھ نہیں سکتی، آنکھ سکتی ہے. لیکن کیا ہے، ابھی آرڈر نہیں ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا، آرڈر آ جائے گا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بے نماز کو جیسے ہی قبر میں رکھا جائے گا اس کو 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کون فرما رہے ہیں؟ میں نے کوئی غالب کا شعر نہیں سنایا، میں نے کوئی اقبال یا میر تقی میر کا شعر نہیں سنایا. محبوب علیہ السلام ماننے پہ ہم آئے نا تو ہم نے ڈاکٹر کی بھی اتنی مانی. اس نے کہا ہاتھ نہیں ملانا، چھوڑ دیا. اس نے کہا گلے نہیں ملنا، چھوڑ دیا. اس نے کہا صف میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہونا، چھوڑ دیا. چھوڑا نا؟ چھوڑا جی کہ نہیں چھوڑا؟ ماننے پہ آئے اللہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں، کچھ اس میں سے واجب ہیں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، سینے سے سینہ ملاتے ہیں، اللہ کو اتنا پسند ہے ان کا یہ فعل جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ دونوں کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. ڈاکٹر نے کہا نہیں ملنا، چھوڑ دیا. صاف واجب ہے کندھے سے کندھا ملانا. ڈاکٹر نے کہا ہم نے چھوڑ دیا. کیسے ہیں یار، نہ ڈاکٹر پہ وحی آتی ہے، نہ ڈاکٹر کو الہام ہوتا ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس علم غیب ہے، نہ وہ اللہ کا ولی ہے. کیا ہے؟ لیکن میں ان کی سنا رہا ہوں آپ کو اللہ کے محبوب جو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے، جو جانے کائنات ہے، جو روح کائنات ہے، جو نبض کائنات ہے. جن کے امام اعظم سنت نے لکھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. یہ وہ شان والے محبوب ہیں جن پہ وحی اترتی ہے. قرآن کہتا ہے ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب میری وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا. جن کا بولنا وحی خدا ہے. ماننے پہ آئے تو ایک ڈاکٹر کی اتنی مانی، ہاتھ ملانا چھوڑ دیا. گلے میں نے حضرت 3 عیدیں پڑھائیاں کرونا میں، اللہ معاف کرے ایسی دکھی عید نہیں کبھی پڑھائی. تھا تو عید کا دن، کوئی کسی سے نہیں ملا ہو بھائی. تھا تو خوشی کا دن، کوئی کسی سے گلے نہیں ملا. یہ ایسی عید بھی دیکھی تھی کبھی؟ اتنی مانی ہم نے ڈاکٹر کی، نہیں گلے ملا دیتی. لیکن سن لو اے ڈاکٹر کی ماننے والوں، محبوب خدا کیا کہہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں جیسے ہی بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا اس کو 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کی قبر آپس میں مل جائے گی. اس کی قبر آپس میں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، چکنا چور ہو جائیں گی، ایک دوسرے میں پوست ہو جائیں گی. کیا بنے گا اس دن؟ ڈاکٹر نہیں، محبوب خدا. ڈاکٹر نہیں، محبوب خدا. ہاں جی. اس لیے حضرت آتے ہیں اتنے لگان دے ہونے کسی نے تیری ذات کی جائے، کسی نے تیری آج تیاری بڑا ڈر لگ رہا. کچھ ہمارا بھی قصور ہے، ہمارے طبقے کا. ہم بھی دیکھ لیتے ہیں سامنے امیر بندے بیٹھے ہوں، بے خوش آمد تے خوش آمد، بے خوش آمد تے خوش آمد. سارا پنڈ جانے ہیں جنتی کر کے جانے. لیکن میں آپ کو محبوب بھی سنا رہا ہوں. گرمی لگ رہی ہے، گرمی ہے نا. آپ کی سائنس کہتی ہے کہ اس وقت جو سورج ہے وہ زمین سے کروڑوں میل دور ہے. یہ آپ کی سائنس کہہ رہی ہے. میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہی سورج سوا نیزے پہ آئے گا. میرے محبوب فرماتے ہیں آج زمین کی جانب سورج کا منہ نہیں، اس کی پشت ہے، کانڈ ہے. لیکن محبوب فرماتے ہیں بروز قیامت اس سورج کا منہ زمین کی جانب ہوگا. کتنے پہ ہوگا؟ سوا نیزے. زمین چاندی کی بن جائے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. ہر شخص کو اپنے کیے کے مطابق پسینہ آئے گا. کسی کا پسینہ گوڈوں کے مطابق، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ چھاتی تک، کسی کا پسینہ گردن تک، کسی کا پسینہ ٹھوڈی تک. اور کوئی ایسا ہوگا جو اتنا ہی گنہگار ہوگا وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. اور کتنا سخت دن ہوگا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عورت نے اپنی گود میں بچہ اٹھا رکھا. جب اس کا پسینہ یہاں تک آئے گا تو وہ کیا کرے گی؟ اپنے بچے کو زمین پہ پھینکے اور اپنے بچے کے اوپر کھڑی ہوئی. جب وہ اپنے
بچے پہ کھڑی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کا منہ پسینے سے باہر آ جائے گا، تو پھر وہ کیا کہے گی؟ میں کامیاب ہوں، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے، کیونکہ قرآن نے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اللہ فرماتے اس دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، ہیبت الہی سے پہاڑ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گالے۔ پھر اس دن ترازو لگایا جائے گا، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اعمال تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اللہ کہتے ہیں اس کی زندگی اچھی ہوگی۔ واما من خفت موازینہ، جس کی نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، اللہ کہتے ہیں فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ ہے۔ اور اس دن محبوب فرماتے ہیں جس کو سب سے زیادہ ریلیف دیا جائے گا، جس کو سب سے زیادہ ریلیف دیا جائے گا، کیا ہوگا؟ محبوب فرماتے اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اس کے پیروں میں آگ کی۔ محبوب فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھلے گا جیسے سالن پک جانے کے بعد ہڈیاں میں کھولتا ہے۔ اس لیے آج وقت ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مار چلے، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلے، کوئی بھول گیا مقصد آونڈا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا۔ یار فریدہ ہے تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ پھر بابا صاحب نے آگے بھی کمال لکھا، آپ فرماتے ہیں ویگ فریدہ مٹی پھلی، ویگ فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویگ کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی ہوئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے، پھر بارش بھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تنبور لیے، این خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی ہے۔ پھر حضرت جی میاں محمد بخش صاحب بولے، فرماتے نے لوئے لوئے پر لے کڑیے، یہ تد پانڈا پڑھنا شام بھئی بن شام محمد تے کر جاندی نے جانا۔ پھر میاں صاحب بولے، فرماتے نے اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں۔ پھر میاں صاحب بولے، فرماتے نے بندیاں کی کرن گیا، عذر بہانہ چلدا نہیں۔ مگر صاحب نے اس سال ثواب کی محفل کری ہے۔ اللہ ہمارا کام ہے لوگوں کو ڈرانا۔ میں بچوں کو بتایا کرتا ہوں، ایک پروگرام میں حضرت آج تک وہ گلی کھوپی دی اندر بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بالکل سیالکوٹ میں نا جمعے کے روز پروگرام ہوا، بڑے انہوں نے منتیں ترلے کر کے ٹائم لیے، کیونکہ جمعے والے دن ہمارے جمعے میں بڑی بڑی دور سے دنیا آتی ہے، مشکل ہے، ناممکن ہوتا ہے جانا، لیکن بڑی بڑی حضرت جی سفارشیں آئیں، خیر مجھے دینا پڑ گیا پروگرام۔ اینڈ پہ پروگرام میں نے صرف ایک وجہ سے دیا، سوارا ضرور ساری کرنا کوئی نہیں۔ وجہ کیا بتائی گئی کہ حضرت یہ بالکل نوجوان بچہ تھا جس کا انتقال ہوا 32 سال کی عمر میں، تو آپ آئیں گے تو والے خانہ کی دلجوئی ہو جائے۔ میں اس بات پہ ہار گیا تھا، میں نے کہا میں آ جاؤں گا۔ میں حضرت جب وہاں پہنچا نا ختم پہ، تو وہاں ایک بالکل چھوٹا سا بچہ 10-11 سال کا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ قرآن شریف پڑھنے کا انداز بڑا قاری والا تھا۔ میں نے گمان کیا کہ یہ جو علماء بیٹھی ہیں نا، یہ ان میں سے کسی کا بچہ ہے، کیونکہ اس دور میں عام بندے کا بچہ اتنا سونا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور بچہ قرآن پڑھ کے بیٹھ گیا۔ جو علماء بیٹھے تھے جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی، میں نے عرض کی میں حضرت یہ کس کا بچہ ہے؟ کسی عالم دین کا؟ بولو کیا نہیں ہے، یہ آپ جس کے ختم پہ ہیں نا 32 سالہ نوجوان، یہ اس کا بڑا بیٹا۔ اس سے چھوٹا ایک اور بیٹا ہے، اس کی عمر کو 8 سال ہوگی۔ اس سے چھوٹا ایک اور بیٹا ہے، اس کی عمر کو 5 سال ہوگی۔ اس سے چھوٹی کوئی ایک اور بچی ہے جس کی عمر 3 سال ہوگی۔ کیونکہ اس وقت میری عمر بھی تقریباً اتنی تھی، 33-32 تھی، اس وقت تقریباً 37-38 ہو گئی۔ بچے میرے بھی چاہ رہے ہیں۔ حضرت جی اتنا ڈرا کہ جو آپ کے پنجابی میں کہتے ہیں نا لون کھلو جانا،
ڈر دے مارے حضرت میرے منہ کھلو گئی. میں نے کسی سے نہیں سوال کیا، میں نے خود سے سوال کیا. وہ سوال میں نے کیا میں نے کہا سلیمان تو بڑے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا ہے، جی تو جانا ہی نہیں ہے، تو بڑے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا. اور 10 سال ذرا اس 32 سالہ نوجوان کا دل اپنا 11 سال کا منڈا چھڑ کے جان منیا ہونا. اس کا دل اپنی 3 سال کی بچی چھوڑ کے جانے کو مانا ہوتا. لیکن ہاتھ جوڑ کے سارے آگے تیرے خیال میں سانو پہلے واٹس ایپ سے میسج آنا ہے کہ بھائی پروگرام ہے جانے کا. کہ آپ کے خیال میں کوئی TCS کے ذریعے لیٹر آئے گا پہلے کچھ یہ سب فرماتے ہیں عذر بہانا چلتا نہیں، جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کن کل مریے. یا تو حضرت کو بندہ ہاتھ کھلا رہنا کہ میں نہیں ٹہنا ہے، چلو وہ بھی گل کر رہے ہیں بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا ہے؟ مندے ہو کے ٹہنا ہے؟ مندے ہو کے ٹہنا ہے جی؟ پھر منتے ہو پھر بنوایا دسو پھر تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ مندے ہو کے ٹہنا ہے پھر کیوں تیاری نہیں کرتے؟ تیاری قطن ہے نہیں کہ اپنا گھر چھڑ کے مسجد چل رہو اپنے گھر، بس 5 ویلے کی نماز پڑھو، اپنے اللہ کو یاد کرو، دروشی پڑھو، قرآن پڑھو. جب اللہ نے مال دیتا ہے ماڑیاں دے کام آؤ، یہی تیاری کرو. تیاری کیوں کہتے ہو؟ یہی تیاری کرو. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے، اللہ دین و دنیا کی نعمتیں عطا کرے. جو کہا ہے اللہ قبول کر لے. گرمی کی شدت ہونے کی وجہ سے جو نہیں کہہ سکتا اللہ بغیر کہیں رحم فرمائے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا کرے. نماز پڑھو، نماز اے اسی حضرت جی بس آپ کو کیا بس بتائیں. یہ آپ ختم بھی آئے ہیں نا، ہمارے جو بھائی ہیں ان کے دکھ میں آپ سارے شریک ہوئے ہونا بھی چاہیے. لیکن حضرت شرعی لحاظ سے ختم فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں، سنت موقع بھی نہیں، نفلی ہے. لیکن حضرت میں بس اسی پہ بات چھوڑ رہا ہوں. کل اگر بروز قیامت اللہ کی ذات نے پوچھا ہو، اس نے پوچھنا ہے، اس نے اگر پوچھا وہ بندے ختم تھے نفل سے، تو چھٹی لے کے دکان بند کر کے ادھی چھٹی لے کے پہنچتا رہے. کوئی کل، کوئی 10واں، کوئی 40، کوئی سالانہ تو نہیں چڑھے. ہر منگنی تے تو پہنچے، ہر نکاح تے تو پہنچے، ہر سگن تے تو پہنچے، ہر ولیمے تے تو پہنچے نا بھائی جی کہ نہیں پہنچے؟ مری تو گیا، نران تو گیا، کاغان تو گیا، بابو سٹاب تو گیا، مالم جبا تو گیا. ہاں جی، جو بہتے پیسے سن اسکردو بھی گیا، جو اور پیسے سن تے ترکی بھی گیا، جو اور پیسے سن تے سوئٹزرلینڈ بھی گیا، جو اور پیسے سن تے امریکہ بھی گیا. بندے صرف ہے سامنے ایک گل دس، تیرے محلے ساڈا گھر سی اتنے کیوں نہیں سنتا؟ جواب دینا پینا ہے. جواب انہیں جواب لینے ہر جگہ پہنچے. تین کہاں تسریا آیا تو گیا، تین ہر روز ساڑھے کر نماز پہنی سی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تینوں نہیں ہاتھ کاڑ آیا تو منہ چوک کے گیا میرے جا. تینوں ہر روز ساڑھے کر نماز پہنی سی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو پہنچیا ہوتا ہے، تو پہنچیا. صرف آج سامنے سے گل کا جواب دے، تینوں روز 5 بجے بلانے سب کیوں نہیں آیا؟ ایسے پھر میرے کی سب کہنے لگے سن الفایا سین تو لال خریدنی 5 کولے اندر گلے میں چھپا گئے. اچھا حضرت جی ایک اور تماشا میں دیکھا
لوگوں کے حالات نے. میں بھاجی ویاہ تے بندہ لیٹ ہو جائے نا میں آئے تو نکاح ہو گیا دسی میں لوگوں بندے کو معذرت کرتے ہوئے دیکھی. میں لوگوں گھر والوں کو معذرت کردیا بھی حضرت جی بڑی معذرت ٹریفک سے پھنس گیا میں نہیں ذرا لیٹ ہو گیا. ہوں نا جی واہ بھائی واہ ودیا تو پہنچ بھی جائیں لیٹ آئیں تو تو معذرت کرنا ہے. وہ جڑا تیرا رب ہے جن نے تینوں پیدا کیا ہے اسے کی ہو گیا. الف آیا سینت لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے تیل ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس ساڑوں کی منہ بخائیں گے جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. وما علینا